بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. گزشتہ ایک سبق میں ہم نے فصل کی تعریف پڑھی تھی کہ فصل وہ کلی ذاتی ہے جو ایک حقیقت رکھنے والے افراد پر بولی جائے اور اس حقیقت کو دوسری حقیقتوں سے جدا کرے. اس لیے کہ فصل کے معنی ہی کاٹنے اور جدا کرنے کے ہیں. آج کے سبق میں ہم فصل کی دو قسموں کو پڑھنے جا رہے ہیں. جس طرح گزشتہ سبق میں ہم نے جنس کی دو قسمیں پڑھی، جنس قریب اور جنس بعید، ایسے ہی آج کے سبق میں ہم فصل کی دو قسموں کو پڑھنے جا رہے ہیں، فصل قریب اور فصل بعید. بہت ہی آسان چیز ہے اور بہت ہی آسان سبق ہے. ابھی ہم نے سنا کہ فصل کا کام ہے ایک حقیقت کو دوسری حقیقتوں سے جدا کرنا. اب اگر یہ جدا کرنا جنس قریب میں شریک جزئیات سے ہو، جنس قریب میں شریک افراد سے ہو، تب تو یہ فصل قریب ہے. اور اگر یہ جدا کرنا جن سے بعید میں شریک جزئیات اور افراد سے ہو تو یہ فصل بعید ہے. فصل قریب وہ فصل ہے جو جن سے قریب میں شریک جزئیات سے ماہیت کو جدا کرے. جیسے ناطق انسان کی فصل قریب ہے، کیونکہ وہ انسان کو اس کی جن سے قریب یعنی حیوان میں شریک تمام جزئیات فرس، بقر، غنم وغیرہ سے جدا کرتا ہے. یہاں سے ابھی جو میں نے ایک جملہ کہا کہ فصل کے معنی ہی کاٹنے جدا کرنے کے ہیں، اور یہ فصل اگر جن سے قریب میں شریک جزئیات سے کسی حقیقت کو الگ کرے، ممتاز کرے، تو یہ فصل قریب ہے. اس تعریف سے یہ بات سمجھ میں آئی ہوگی کہ انسان، فرس، بقر، غنم، حمار وغیرہ یہ سب ایک حقیقت یا کہیے کہ جنس حیوان ہونے میں سب کے سب شریک ہیں، اور حیوان ہونا ان کی جن سے قریب ہے.
اصطلاح ما ہوا کے بیان میں ہم اس کو سمجھ چکے ہیں۔ انسان، فرس، بقر، غنم وغیرہ یہ سب کے سب حیوان ہونے میں شریک ہیں، اور حیوان ان کی جنس سے قریب ہے۔ اب ہم نے ناطق لگا دیا حیوان کے ساتھ تو انسان ممتاز ہو گیا، فرس، بقر، غنم وغیرہ الگ ہو گئے۔ اگر ہم حیوان کے ساتھ میں ساحل لگا دیں تو فرس ممتاز ہو جائے گا، دیگر حقیقتوں سے ہٹ کر الگ اور جدا ہو جائے گا۔ تو یہ جو ناطقن لگانے سے انسان ممتاز ہوا اور ساحل لگانے سے فرس ممتاز ہوا اور دیگر حقیقتوں سے الگ ہوا، تو یہ ناطقن اور یہ ساحل یہ فصل قریب کہے جائیں گے انسان کے لیے اور فرس کے لیے، اس لیے کہ اس ناطقن نے آ کر انسان کو اور ساحل نے آ کر فرس کو حیوان میں شریک دیگر جزئیات اور دیگر حقیقتوں سے ممتاز بنایا ہے، اور یہ حیوان ان کی جنس سے قریب ہے، لہذا ناطقن اور ساحل ان کے لیے فصل قریب بنے گی۔ یہ ہو گئی فصل قریب کی تعریف۔ اب ہم فصل کی دوسری قسم فصل بعید کو سمجھتے ہیں۔ فصل بعید وہ فصل ہے جو جنس بعید میں شریک جزئیات سے ماہیت کو جدا کرے، جن سے قریب میں جو چیزیں شریک ہیں ان سے جدا نہ کرے۔ جیسے حساس انسان کی فصل بعید ہے، کیونکہ وہ انسان کو جسم نامی ہونے میں جو چیزیں شریک ہیں انسان کے ساتھ ان سے جدا کرتا ہے، مگر جاندار ہونے میں جو چیزیں انسان کے ساتھ شریک ہیں ان سے جدا نہیں کرتا۔ جی اب تھوڑی سی توجہ یہاں پر بھی دے لیں، یہ مسئلہ اور یہ مثال اور یہ تعریف بھی بہت آسان ہے۔ حیوان ہونا انسان کے لیے جنس ہے، اور گزشتہ کسی سبق میں ہم نے سمجھا تھا کہ حیوان کے اوپر ایک جنس اور ہے جسم نامی۔ جسم نامی میں ایک تو وہ تمام افراد شامل ہیں جو حیوان کے افراد ہیں، اور جسم نامی کے اپنے کچھ افراد ایسے بھی ہیں جو حیوانیت میں شامل نہیں ہیں، درخت، پیڑ پودے وغیرہ، نباتات کی قسم کی جو چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری جسم نامی میں شامل ہیں۔ البتہ حیوان ہونے میں وہ شامل نہیں ہیں، اس لیے کہ ان میں جان نہیں ہوتی، وہ جاندار نہیں ہوتے۔ یہاں سمجھا رہے ہیں کہ فصل بعید وہ فصل ہے جو جنس بعید میں شریک جزئیات سے ماہیت کو الگ کرے۔ گزشتہ مثال میں، فصل قریب کی مثال میں ہم نے حیوان کے ساتھ ناطق لگایا تھا تو انسان الگ ہوا تھا، کہیں پر حیوان کے ساتھ ہم نے ساحل لگایا تھا تو فرس الگ ہوا تھا۔ یہاں اگر ہم حیوان کے ساتھ میں حساس لگاتے ہیں، کسی چیز کا احساس کرنے والا، تو یہ حساس ان حیوان کے ساتھ جب ہم لگائیں گے تو حیوان کے ساتھ میں حساس لگانے سے درخت، پیڑ پودے، نباتات سے تو انسان الگ ہو جائے گا۔ حیوان حساس انسان کی فصل بعید ہے، لیکن یہ صرف انسان کی فصل بعید نہیں ہے، بلکہ مثال کے طور پر صرف یہاں لایا گیا ہے، اگر آپ فرس کے ساتھ بھی لگائیں گے حیوان حساس،
بقر کے ساتھ میں لگائیں حیوان حساس، اب غنم کے ساتھ میں لگائے حیوان حساس، تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ انسان کے لیے بھی حیوان حساس لگایا گیا، ساحل کے لیے بھی حیوان حساس لگایا گیا، فرس بقر غنم کے لیے بھی حیوان حساس لگایا گیا وغیرہ۔ تو یہ حساس نے آ کر نباتات سے تو ان لوگوں کو جدا کر دیا، حساس لگانے سے انسان نباتات سے الگ ہو گیا، حساس لگانے سے فرس نباتات سے الگ ہو گیا، حساس لگانے سے بقر نباتات سے الگ ہو گیا، لیکن ابھی بھی یہ جن سے قریب میں شریک جزئیات سے جدا نہیں ہوئے ہیں۔ انسان بھی حساس ہے، فرس بھی حساس ہے، بقر بھی حساس ہے، غنم بھی حساس ہے، ابل بھی حساس ہے، حمار بھی حساس ہے، سارے کے سارے حساس ہیں۔ تو یہ الگ الگ حقیقت رکھنے والے جن سے قریب میں جو شریک افراد ہیں وہ ابھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوئے، وہ ایک ہی جگہ پر جمع ہیں۔ جس طرح حیوانیت سب میں پائی جاتی ہے، ایسے ہی حساسیت بھی سب میں پائی جاتی ہے۔ بس حساس لگانے سے یہ ایک فائدہ ہوا کہ جن سے بعید، یعنی جسم نامی میں جو جزئیات شریک تھیں وہ جزئیات اس سے الگ ہو گئی۔ جسم نام حساس، انسان کی تعریف یا انسان کے لیے فصل، جسم نام، ایسا جسم جو بڑھنے والا، نمو اختیار کرنے والا ہے، اور اس کے ساتھ میں لگا دیا جائے حساس، تو انسان کو جسم نامی کے ساتھ شریک جزئیات، درخت، پیڑ پودے وغیرہ سے الگ کر دیا لفظ حساس نے، لیکن حیوانیت میں شریک افراد سے ابھی تک اس کو الگ نہیں کیا ہے۔ تو حساس ہونا یہ انسان کے لیے یا فرس بقر غنم وغیرہ کے لیے فصل بعید کا درجہ رکھتا ہے، اس لیے کہ جسم نامی میں شریک جزئیات سے یہ الگ کر رہا ہے، فرس بقر غنم وغیرہ میں شریک جزئیات سے الگ نہیں کر رہا ہے، حیوان میں شریک جزئیات سے الگ نہیں کر رہا ہے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔